کی کوشش کرتے تھے، وہی صورتحال تھی جناب آقائے عبدالزہراء کعبی کی مجلسوں کی۔ آج بھی اگر آپ نیٹ کے اوپر تلاش کریں تو ان کی مجلسیں اور ان کے بیانات بے پناہ آپ کو ملیں گے۔ بظاہر عربی زبان میں اتنا بڑا خطیب ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی منبر سے نقل کیا تھا، میں اس زمانے میں طالب علم تھا یہی حوزہ علمیہ میں، اور میں اس واقعے کے بعض جزئیات کچھ پارٹس کو بھول گیا تھا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ شاید یہ واقعہ مجھے کہیں اور مل جائے، اور اتفاق سے عند البلایا تنادی یا زہرا اس کتاب میں یہ مکمل واقعہ خود مرحوم عبدالزہراء کعبی کا بیان کیا ہوا مجھے ملا، جو میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف تھی میری، لیکن جب کتاب میں مل گیا تو اب میرے لیے اس کے سارے جزئیات، سارے پارٹس میرے لیے روشن ہو گئے، اور میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے نقل کیا وہ معمولاً محرم کے دنوں میں 1 سے 10 محرم، پھر 11 سے 20 محرم، پھر 21 سے 30 محرم، وہ پورا سلسلہ ہوتا تھا ان کی مجلسوں کا، اور باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ فلاں جگہ 10 دن پڑھیں گے اور فلاں جگہ 10 دن پڑھیں گے، اور اس طرح سے جس سال انہوں نے پہلی بار اسی لبنان میں 1 سے 10 محرم، لبنان اور بحرین ان دو علاقوں میں زیادہ ان کا شہرہ اور چرچا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عراق تو زمانے میں دشمن کے قبضے میں تھا، صدام کے مظالم تھے، لہٰذا مجلسوں کے لیے تو وہ رونق نہیں تھی۔ یہ جس سال لبنان مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے 1 سے 10 محرم کے لیے، تقریباً شاید 7 یا 8 محرم تھی کہ ایک شخص نے آ کر مجلس سے اترے تھے، اور کافی مجمع تھا، مجلس سے نکل رہے تھے کہ اس ایک جوان نے آ کر ان سے یہ بات کہی کہ آپ کو ایک مجلس پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھ دوں گا، کب پڑھنی ہے؟ اس نے کہا شب عاشور مجلس پڑھنی ہے۔ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے مشہور خطیب کے لیے شب عاشور اور روز عاشور روٹین کے علاوہ کوئی دوسری مجلس پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے۔ فکس ہیں مجلسیں، اب ان میں کوئی کسی کا اضافہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ آقا کعبی نے کہا دیکھو 10 تک کی بات نہ کرو، عاشور کا دن ہو جائے پھر مجلس رکھ لینا۔ کہا نہیں، مجھے شب عاشور ہی اپنے گھر میں مجلس رکھنی ہے۔ چہرے سے، لباس سے، انداز سے پتا چل رہا تھا کہ یہ کچھ بھی ہے شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، شیعہ مسلک کا نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے خوش عقیدہ ہوتے ہیں غیروں کے درمیان بھی جو اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھتے ہیں، امام حسین کے لیے مجالس عزا منعقد کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ انہی خوش عقیدہ افراد میں سے ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے وہاں امام حسین کے تذکرے کی برکتوں کو لے کے آئے، لہٰذا اس مجلس کا انعقاد کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے تو معذرت کی، لیکن جب زیادہ اس کا اصرار بڑھا، کہا ٹھیک ہے تم بتا دو، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے گھر مجلس میں پہنچ جاؤں۔ کہ نہیں، آپ کو وعدہ کرنا ہے، مجلس پڑھنی ہے اور آپ ہی کو پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ وقت وغیرہ اس نے پوچھا، انہوں نے جو ایڈجسٹ ہو سکتا تھا وہ درمیان کا وقت اس کو بتا دیا، اور پھر آقا کعبی کا بیان ہے، آقا عبدالزہراء کعبی، کہ میں جس موقع کے اوپر شب عاشور کی اپنی بقیہ مجلسوں کے درمیان اس مجلس کے خطاب کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا، مجھے ریسیو کرنے کے لیے گاڑی کے پاس آیا، میں گاڑی سے اترا، اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا رونے لگا، گریہ شروع کر دیا، اور مجھ سے کہتا ہے کہ آقا عبدالزہراء آپ کو آج کی اس مجلس میں جناب سیدہ کے مکمل مصائب پڑھنے ہیں، دروازہ گرانے کے مصائب، دروازہ جلانے کے مصائب، دشمنوں کا آپ کے اوپر حملہ کرنا، سارے مصائب کا ذکر کرنا ہے۔ آقا عبدالزہراء، اچھا مولانا یہاں پہ تشریف فرمائے، معمولاً انسان مناسبت کو بہت اہمیت دیتا ہے اگر اچھا خطیب ہے، مناسبت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور اسی کی بنا پر مجمع بھی متاثر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر آپ اگر 7 محرم کو کسی علاقے میں جناب قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے، اگر 7 کو جناب اون محمد کا ذکر کریں تو کیا عیب ہے؟ لیکن نہیں، چونکہ موقع کی مناسبت ہے، لہٰذا مجمع اسی اعتبار سے ذہنی طور پہ تیار بھی ہوتا ہے، ذاکر پڑھتا بھی ہے، اور سامعین سن کر روتے بھی ہیں۔
آغا عبدالزہرا نے گاڑی سے اتر چکے ہیں. کہا دیکھو آج تو کوئی مناسبت نہیں ہے, جناب سیدہ کے لیے کوئی اور مجلس رکھنا, اس موقع میں ذکر ہوگا. آج شب عاشور ہے, شب عاشور کے مصائب سننے کے لیے مجمع آتا ہے, اور ذاکر اور خطیب بھی شب عاشور کا بیان کرتا ہے. مجمع اس کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے, گریہ ہوتا ہے. کہ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جناب سیدہ کے مصائب پڑھیں. انہوں نے کہا بھی بلا وجہ کا اصرار نہ کرو, مناسبت نہیں ہے, کوئی ریلیشن نہیں ہے آج کی شب کا. اس نے کہا میرا گھر ہے, مجلس میں نے رکھی ہے, آپ کو وہی پڑھنا ہوگا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نہ جانے اس جوان کے اس جملے میں کتنا اثر تھا کہ آغا عبدالزہرا نے کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تم جو کہہ رہے ہو وہی کرنے کو تیار ہوں. اچھا وہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے, ان کو لے کے اس کو اندر جانا ہے. کہا اتنا زیادہ میں ذہنی طور پہ متوجہ تھا اپنے مصائب اور اس سے پہلے پڑھے جانے والے جملوں کے لیے کہ مجھے خبر ہی نہیں کہ وہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو سوچ کے آئے وہ پڑھنا نہیں ہے, اور جو پڑھنا ہے اس کے لیے سوچا نہیں ہے. تو اب تو یہی وقت بچا ہے, گاڑی سے لے کے ممبر تک جانے کا جو درمیان کا وقت ہے, اسی میں جو کچھ سوچ لیں گے بس وہی پڑھنا ہے ممبر پہ. اب کہا میں پورا وقت لگا رہا تھا کہ اپنے ذہن کو کہ میں کیا پڑھوں گا یہ سوچ رہا تھا. مجھے لے کے گیا, اور چونکہ تاخیر ہو چکی تھی اور مجھے اگلی مجلس میں بھی پہنچنا تھا, میں نے اسے کہا کہ میں رکوں گا نہیں, بیٹھوں گا نہیں, سیدھے ممبر پہ جاؤں گا. کہا وہ مجھے لے کے سیدھا ممبر پہ. اب جو آغا عبدالزہرا کہتے ہیں کہ اب جو میں ممبر پہ بیٹھا اور میں نے گھوم کر مجمع کو دیکھا, پتہ یہ چلا کہ اس مجمع میں 2-4 مؤمنین کے علاوہ بقیہ سارا مجمع غیروں کا ہے, کوئی ہے ہی نہیں اپنا. اور سخت ہے انسان کے لیے وہ مصائب کہ جو مناسبت نہیں رکھتے وہ پڑھنا, اور وہ بھی ایسے مجمع میں پڑھنا کہ جو مجمع ان مصائب کو سننے کو بھی تیار نہ ہو. کیسے انسان پڑھے گا؟ کہ میں نے تو جب آپ مجمع, وہ بھی بہت بڑا مجمع, پورے علاقے کو جمع کیا تھا, کہ اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کے میں بڑا فکرمند کہ یہ ہوگا کیا. اب یہاں پہ جناب عبدالزہرا نے پورا بیان کہ میں نے جب مصائب پڑھا تو کیا ہوا وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس کے بعد کیا ہوا وہ پہلے عرض کیے دیتا ہوں. مصائب ہو گئے, مکمل ہو گئے, آغا عبدالزہرا جانے لگے. اس نے روکا, آ کے بیٹھے. انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ اصل ریزن کیا تھا, کچھ بات ہے. اب تو کئی چیزیں ہو گئی نا پوچھنے والی. مجلس کیوں تم نے مجھ سے پڑھوائی, کیوں شب عاشور مجلس رکھی, کیوں جناب سیدہ کے مصائب کا تذکرہ کرنے کے لیے کہا. کئی کوشچنز ہیں کہ جن کو ریپلائی چاہیے ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹھو بتاؤ اب اصل بات کیا ہے. وہ آیا, کہا میں انجینئر ہوں. بتایا کہ میرا تعلق کس مسلک سے ہے. اس نے تفسیر اپنے بارے میں بتائی کہ میں شیعہ اثنا عشری نہیں ہوں, لیکن یہ جو مجلس میں نے رکھی تھی یہ مجلس میں نے نظر کی تھی, اور نظر میں چونکہ میں نے جناب سیدہ سے نظر کی تھی, لہذا میں نے اس درمیان, اس مجلس کے درمیان بہت سے خطیبوں کا ذکر جناب سیدہ سے متعلق سنا. آپ اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا, یہ سی ڈی کیسٹس ہوتی تھیں. کہ کیسٹس کے ذریعے سے میں نے کئی لوگوں کی مجلس سنی. آپ کی مجلس مجھے اچھی لگی تھی, اور میں نے دعا کی تھی جناب سیدہ سے کہ مجھے آپ سے مجلس پڑھانے کا موقع مل جائے. آپ سمجھے, یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے کوئی عالم دین مجلس پڑھتا ہے یہ خود نہیں پڑھتا ہے, کوئی پڑھاتا ہے. انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے سلسلے میں اس نے کیا دعا کی ہے. کہا آغا عبدالزہرا کہتے ہیں کہ اس نے کہا میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی, اور اتفاق سے آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے جناب سیدہ نے موقع دیا. کہیں بتاؤ کیوں شب عاشور, وہ بھی جناب سیدہ کا تذکرہ. کہ اس کے پیچھے پوری داستان ہے. کہتا ہے کہ میں انجینئر اپنے آفس میں بیٹھا تھا, ایک دن دوپہر میں اچانک, اس زمانے میں یہ موبائل ہوتا نہیں تھا, بہت کم ہوتے تھے لینڈ لائن بھی, کہ اچانک میرے آفس کے لینڈ لائن کے اوپر پتا چلا کہ میری وائف کا فون آیا ہے. میں جلدی سے پہنچا, ریسیو کیا. پتہ یہ چلا کہ میری وائف نے یہ بتایا کہ جلدی آؤ اگر چاہتے ہو کہ بچہ تمہارا زندہ رہ جائے. کیا ہوا؟ کہ اس نے جو عربی سکے بڑے ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے
ہندوستانی سکے چھوٹے ہوتے ہیں، ذرا سے چوڑے بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، کہ وہ سکہ اس نے نگل لیا ہے اور وہ سانس نہیں لے پا رہا ہے. کہا یہ تو وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ سانس کی نلی میں سیدھا سکہ چلا گیا تھا. میں نے اس سے اپنی وائف سے کہا کہ دیکھو میں گھر آؤں پھر ہاسپٹل جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم بھی نکل پڑو ہاسپٹل، میں بھی پہنچتا ہوں، ہم دونوں ہاسپٹل پہنچتے ہیں. کہ میری وائف کسی طرح سے اس بچے کو لے کے ہاسپٹل پہنچی، میں بھی پہنچ چکا تھا. ڈاکٹر نے اس کو دیکھا، پوری نوعیت بتائی کہ یہ عالم یہ ہے کہ سکہ اس طرح سے رکا ہوا ہے کہ اگر نیچے کی طرف بھیجیں گے تب بھی یہ سانس کی نلی کو بلاک کر دے گا، یہ بچہ مر جائے گا، اور اگر اس کو اوپر نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ زخم بناتا ہوا آئے گا. سانس کی نلی میں اگر زخم ہو جاتا ہے تو بچے کے لیے زندگی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. کہا وہ او ٹی میں، آپریشن تھیٹر میں لے کے میرے بچے کو چلا گیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اوپر کی طرف نکال لیں، اور ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. لیکن وہ ہاسپٹل کرسچنز کا تھا، سب سے بڑا کرسچنز کا ہاسپٹل. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ لیکن میں جا تو رہا ہوں او ٹی میں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو صحت مل جائے، تقریباً 5-6 سال کا لڑکا تھا، کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کو صحت مل جائے تو بس ایک شخصیت ہے دنیا میں جن سے دعا کرو تو بچے کو صحت. پوچھا کون؟ کہا جناب مریم سے دعا کرو. وہ کرسچن ڈاکٹر ہے، جناب مریم سے، ان کے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا. کہ میں تو بہت زیادہ مذہبی دنیا کا نہیں تھا. ڈاکٹر او ٹی میں چلا گیا، میرا بچہ اندر ہے، میں اور میری وائف باہر بیٹھے ہیں. اب میں بے چین ہوں، پریشان ہوں، کروں تو کیا کروں. میں نے سوچنا شروع کیا کہ جناب مریم سے دعا کی جائے. پھر اچانک کہتا ہے کہ مجھے یاد آئے کہ میں تو مسلمان ہوں، کچھ بھی ہے میں مسلمان تو ہوں. میں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی لیڈی نہیں ہے کہ جن سے دعا کی جائے تو میرے بچے کو صحت مل جائے. کہتا ہے اچانک مجھے یاد آیا کہ رسول اسلام کی بیٹی ہیں کہ جن کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، میں نے ان سے توسل کرنا شروع کیا. کہتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد اب جو او ٹی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا، اس کا پہلا جملہ یہی تھا کہ جس مریم سے تم نے دعا کی تھی انہوں نے تمہارے بچے کو صحت دے دی ہے. کہتا ہے میں نے جلدی سے کہا میں نے مریم سے نہیں، مریم بھی جس پر فخر کرتی ہے ان سے دعا کی تھی. میں نے اسی وقت نظر کیا، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ لبنان وغیرہ میں رہنے والے سارے ہی مذہب اور مسلک والے ایک دوسرے کے فیسٹیولز اور دوسروں کے پروگرامز اور دوسروں کے کلچر سے واقفیت رکھتے ہیں. کہ مجھے پتا تھا کہ شب عاشور اور روز عاشور کی کیا اہمیت ہے، اس لیے میں نے اسی وقت نظر کی تھی کہ میں شب عاشور جناب سیدہ کی مجلس کروں گا اور جناب سیدہ ہی کے مصائب پڑھے جائیں گے. آج میرا بیٹا صحیح و سالم ہے جناب سیدہ ہی کی بنا پر. جناب سیدہ کا اگر واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیں تو یقین جانیے جتنی دل کی گہرائی سے پکاریں گے اتنی ہی جلدی جواب ملے گا. میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. اب آپ سنیں کہ جناب عبدالزہرا کعبی نے جب منبر پر بیٹھ کر جناب زہرا کے مصائب پڑھے تو ہوا کیا، سنیں گے آپ. غیر پر کتنا اثر ہوا ہے. جس نے مصائب پڑھوائے، جس نے مصائب کا اصرار کیا وہ اپنے مذہب کا نہیں تھا. اس کے باوجود جناب عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میری نظر تو پورے مجمع پر تھی. میں یہ سوچ کر میں نے جناب زہرا کے بارے میں 2-3 حدیثیں پڑھی کہ عظمت سیدہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے. اور اس کے بعد اچانک جیسے ہی میں نے جناب سیدہ کے بارے میں یہ جملہ پڑھا کہ جو مدینے کی شہزادی تھی وہ مدینے میں ایک دن اتنی اکیلی ہو گئی کہ اس کے گھر کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی. سنیں گے آپ. عبدالزہرا کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی آگے بڑھا اور یہ جملہ میں نے کہا
کہ جناب زہرا کا دروازہ گرایا گیا اور زہرا دروازے کے نیچے کہتے ہیں عبدالزہرا کہ اچانک مجھ کو آوازیں سنائی دینے لگی جیسے شیشے ٹوٹ رہے ہوں. کہا میں نے جلدی سے نظر کو دوڑایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہا میں نے دیکھا وہ جو میرا میزبان انجینئر تھا جو سنی مسلک سے متعلق تھا وہ دروازے کے اوپر لوگوں کے لیے ٹیبل کے اوپر جو شربت پیش کر رہا تھا ان شربت کے گلاسوں کو لے کے اپنے سر پہ مارتا جا رہا تھا اور یہی جملہ کہتا جا رہا تھا اے رسول کی بیٹی آپ اتنی اکیلی ہو گئی, اے بنت رسول آپ کا کوئی مددگار نہ تھا, اے کاش میں مدینے میں ہوتا اور زہرا پہ یہ ظلم نہ ہونے دیتا. ہازادارو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ایک غیر جناب سیدہ کے مصائب کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. ارے ذرا انصاف سے بتاؤ, مدینے میں جب حسنین قریبین کی نگاہوں کے سامنے, زینبین کی نگاہوں کے سامنے, امیر المؤمنین کی نگاہ کے سامنے سیدہ پہ ظلم ہو رہا تھا, کیسے ان ہستیوں نے برداشت کیا ہوگا؟ ہازادارو یہی وجہ ہے ہمیشہ ان بچوں نے اپنی ماں کو یاد